بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم جمع ششم کی اسلامیات کا سبق پڑھیں گے۔ باب سوم ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عنوان ہے صلح حدیبیہ، صفحہ نمبر 28۔ صلح حدیبیہ، یہ صلح حدیبیہ کیا چیز ہے؟ اس کی تعریف پڑھتے ہیں۔ 6 ہجری کو حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ قرآن مجید میں اس صلح کو مسلمانوں کے لیے فتح مبین، کھلی فتح کہا گیا۔ اس کو اب صلح حدیبیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے اس کی تعریف میں دیکھا کہ حدیبیہ ایک مقام کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، جس جگہ یہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا، تو اسی جگہ کی مناسبت سے اس صلح کو اور اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا، اور قرآن مجید میں اس کو فتح مبین کہا گیا۔ آپ آگے پڑھیں گے کہ اس صلح کی جو شرائط تھیں وہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، اور مسلمان اس کو یعنی صحابہ جو تھے وہ اپنی شکست محسوس کر رہے تھے، لیکن قرآن مجید نے اسی وقت اس کو فتح مبین کا نام دیا کہ یعنی تمہاری کھلی فتح ہے۔ تو یہ بات مسلمانوں کو بھی بعد میں واضح ہوئی کہ یہ ہماری کھلی فتح کیسے ہے۔ تو یہ ساری وضاحت آپ اس سبق کے اندر پڑھیں گے۔ پس منظر، صلح حدیبیہ کا پس منظر یعنی یہ صلح کیوں پیش آئی، یہ معاہدہ کیوں پیش آیا؟ تو ہجرت کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے بچوں کہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں یہ وحی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ بعض جو انبیاء کو وحی کی جاتی ہے وہ خواب کے ذریعے، اور بعض اوقات وحی جو کی جاتی ہے وہ فرشتے کے ذریعے ڈائریکٹ وحی کی جاتی ہے۔ تو خواب بھی انبیاء کے وحی کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ تو اس خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو پیش نظر رکھتے ہوئے عمرے پر جانے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ تھے، اور یہ یکم ذی القعدہ 6 ہجری کی تاریخ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کی نیت سے نکلے، اور یہ خالص عمرے کی نیت تھی، اس وجہ سے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اور مسلح ہونے کا بھی نہیں کہا۔ اور لیکن عرب جو تھے ان کا یہ دستور تھا کہ وہ جب بھی سفر کیا کرتے تھے تو اپنے ساتھ تلوار ضرور رکھتے تھے۔ چنانچہ صحابہ جتنے بھی تھے ان کے پاس تلوار تو تھی، لیکن سب نے اس تلوار کو ان کی میان یعنی جو اس کا کور ہوتا ہے تلوار کا، جس کے اندر تلوار چھپائی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے، اس کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ صحابہ جو ہیں وہ قربانی کے جانور بھی ساتھ لے کے جا رہے تھے تاکہ عمرہ کریں اور قربانی بھی کریں۔ لیکن جب قریش مکہ کو یہ خبر ملی تو وہ یہ سمجھے کہ مسلمان جنگ کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی مقابلے کی تیاری کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش مکہ کی تیاری کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ اور ایک مقام پر تو ایسا بھی ہوا کہ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے مسلمانوں کا راستہ بھی روکنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے راستہ تبدیل کر کے دوسرے راستے سے وہ مکہ کے قریب پہنچ گئے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ اب مسلمانوں نے اس جنگ کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارت کار بنا کے گفتگو کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے قریش مکہ کے پاس بھیجا کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جائیں اور ان سے معاملات طے کریں، ان کو بتائیں کہ ہم لڑنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، ہم تو یہاں پر عمرے کی نیت سے آئے ہیں اور عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو اپنی طرف سے سفارت کار بنا کے قریش مکہ کی طرف بھیجا۔ جب حضرت عثمان قریش مکہ کے پاس گئے بات چیت کرنے کے لیے، تو حضرت عثمان جو ہے ان کا پہلے سے بہت تعلقات تھے، وہاں پر قریش مکہ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے تھے۔ تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ طواف کر لیں اگر کرنا چاہیں۔
لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کے بغیر جو ہے وہ طواف کر لیں۔ اسی دوران حضرت عثمان کو کافروں نے مکہ میں روک لیا، اور دوسری طرف یہ خبر مشہور ہو گئی، یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس افواہ کا پھیلنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور ان سے بیعت لینے کا ارادہ فرمایا۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں بیعت کا مطلب کیا ہے۔ بیعت کہتے ہیں، اصل میں یہ عربی کا لفظ ہے، بے سے ہے یعنی بیچنا، اور یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ جس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، جس کے ہاتھ پر عہد کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، تو آپ گویا اپنے آپ کو اس کے ہاتھ بیچ رہے ہیں۔ اب وہ جو آپ کو حکم دے گا، جیسا کہے گا آپ کو ویسا کرنا ہوگا۔ تو یہ بھی ایک عہد اور وعدے کی طرح تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ سے لیا۔ اور رضوان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ تمام صحابہ جنہوں نے یہ بیعت کی تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تمام صحابہ کو جو ہے وہ رضامندی یعنی پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا تھا۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک طرح سے ٹکٹ دے دیا تھا اور پروانہ جاری کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گئے تھے۔ تو ان تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جنہوں نے بیعت کی تھی، تو ان تمام سے اللہ راضی ہوا، اسی وجہ سے ان تمام بیعت کرنے والوں کی بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک درخت کے نیچے جمع کر کے ان سے یہ بیعت لی، اور کہ بیعت کیا تھی کہ حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، اور جان دینی پڑی تو جان بھی دے دیں گے۔ اور یہ ایک درخت کے نیچے بیعت لی گئی تھی، وہ درخت جس کے نیچے یہ بیعت لی گئی تھی اسے ببول کا درخت کہتے ہیں، اور اس بیعت کو بیعت رضوان اور درخت کو شجر رضوان کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں کیا گیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ ترجمہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب مومن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہوا، جو صدق و خلوص ان مومنوں کے دلوں میں تھا، وہ اس پروردگار نے معلوم کر لیا۔ تو دیکھا بچوں آپ نے کہ صحابہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر حکم کو ماننے والے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے موت پر بیعت لی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی، تو وہ سارے تیار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اتنا خوش ہوئے کہ ان سب کو رضا بندی کا سرٹیفکیٹ اور اپنی خوشی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ تو آج ہم یہیں تک اس کے آدھے سبق کی پڑھائی کریں گے۔ اب ہم مشق کی طرف جاتے ہیں۔ پہلا سوال، خالی جگہ پر کریں۔ صفحہ نمبر 31۔ قرآن مجید میں صلح حدیبیہ کو مسلمانوں کے لیے ڈیش کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کو کفار مکہ کے پاس بات چیت کے لیے بھیجا۔ نمبر 3 ہے بیعت رضوان ڈیش کے درخت کے نیچے لی گئی۔ نمبر 4 ہے صلح کی شرائط کے ساتھ کفار مکہ نے ڈیش کو مسلمانوں کے پاس بھیجا۔ نمبر 5 ہے دونوں فریقین میں ڈیش سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ صلح حدیبیہ ڈیش کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ تو یہ 6 خالی جگہیں ہیں جنہیں آپ نے خود اس کی پڑھائی کر کے خود سے حل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم اس سے اگلے سوال نمبر 2 پر جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 31 ہی ہے۔ درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ تو پہلا سوال ہے، صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے ہوا 5 ہجری، 6 ہجری یا 7 ہجری کو؟ تو اس کا جواب ہے کہ 6 ہجری کو یہ معاہدہ طے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، مکہ فتح کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ روانہ ہوئے 1300 ساتھیوں کے ساتھ، 1400 ساتھیوں کے ساتھ، 1500 ساتھیوں کے ساتھ۔ تو آپ کو معلوم ہوگا، ابھی ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ روانہ ہوئے 1400 ساتھیوں کے ساتھ۔ مسلمانوں کو راستہ روکنے کے لیے کوشش کی طارق بن زیاد نے، بدیل بن ورقہ نے، خالد بن ولید نے۔ تو ہم نے ابھی پڑھا کہ اس وقت تک حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں یہ صحابی بنے ہیں۔
تو اس وقت جب تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہ مسلمانوں کو راستہ روکنے کے لیے قریش مکہ کی طرف سے آئے تھے۔ صلح حدیبیہ کو تحریر کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ تو اس کا جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، سوری۔ تو یہ حدیبیہ کا جو کی تحریر تھی یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھی تھی۔ حضرت عثمان جو تھے وہ گئے تھے قریش مکہ کی طرف سفیر بن کے، سفارت کار بن کے، ٹھیک ہے، اور جو بعد میں جو معاہدہ طے پایا تو وہ تحریر لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ آخری ہے صلح حدیبیہ کی شرط کے مطابق بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے مسلمان مکہ میں قیام کریں گے 2 دن 3 دن 4 دن۔ تو اس کی شرط ابھی آگے آ رہی ہیں، اس میں آپ پڑھیں گے کہ مسلمان جو آئیں گے اگلے سال وہ 3 دن تک قیام کر سکیں گے۔ تو یہ 2 سوال، یہ ایک سوال تو میں نے آپ کو کروایا ہے، بتایا ہے کہ اس کے کیا جوابات ہیں، لیکن سوال نمبر 1 جو خالی جگہ ہے وہ آپ نے خود پڑھائی کر کے کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ آدھا سبق ہم نے پڑھا ہے، اس کی پڑھائی آپ نے دوبارہ کرنی ہے، اور سوال نمبر 1 اور 2 کو، جو 1 تو آپ نے کرنا ہے خود پڑھائی کرنے کے بعد، اور دوسرا سوال جو ہے وہ کیا ہوا ہے، تو لیکن ان 2 سوالوں کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے آدھا سبق سمجھا ہوگا اچھی طریقے سے، اس کو خود بھی پڑھیں اور پھر اس کے سوالات کو یاد کریں۔ بہت شکریہ۔